अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुबई और हम की एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का सोचा है और इस वीडियो के लिए जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका नाम है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा से मुतल्लिक हम पाकिस्तानी लोगों के जहनों में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए जिसमें A to Z सारी इंफॉर्मेशन आज़ाद वीज़ा से मुतल्लिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है। देखें, आज़ाद वीज़ा लीगली तौर पर कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली जब भी कोई किसी की भी जॉब होती है यूएई में, दुबई में, यूएई में, तो उसको उसकी कंपनी जहां उसको जॉब ऑफ़र हुई होती है वो उसे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ऑफ़र करती है। वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का होता है और उसका ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक वो बंदा उस कंपनी में जॉब कर रहा है तब तक उसका वीज़ा उस कंपनी के ज़िम्मे होता है। अगर वो 2 साल के लिए जॉब करे, 3 साल, 4 साल, जितने टाइम के लिए भी वो जॉब करता है तो वो कंपनी उसको वीज़ा प्रोवाइड करती है और ये वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी इस वीज़े का जितना भी खर्चा होता है वो कंपनी बर्दाश्त करती है। ऑन द अदर हैंड जो आज़ाद वीज़ा होता है वो भी बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट वीज़े की तरह ही होता है, लेकिन उसमें वीज़े का ख़र्चा जो कैंडिडेट है वो खुद पे करता है। अब जब एक कंपनी किसी कैंडिडेट का वीज़ा लगाती है तो उस पे ख़र्चा ऑलमोस्ट आजकल के हिसाब से 6-6,500 दिरहम तक ख़र्चा आता है। तो वो जो कैंडिडेट जिस कंपनी में जॉब कर रहा होता है वो कंपनी बर्दाश्त करती है। लेकिन अगर कोई आज़ाद वीज़ा लेना चाहे तो वो उस वीज़े की जो कॉस्ट होती है वो कैंडिडेट खुद बर्दाश्त करता है, उस कंपनी को उतने पैसे पे करता है और फिर वो कंपनी उसे वीज़ा दे देती है। और जब कोई कैंडिडेट किसी कंपनी के लिए काम कर रहा होता है जो कि उसे फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा दे रही होती है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती हैं कि जैसे ही वो कैंडिडेट उस कंपनी से जॉब छोड़ता है तो वो कंपनी उसका वीज़ा कैंसिल कर देती है। लेकिन आज़ाद वीज़ा में ये होता है कि चूँकि कैंडिडेट ने खुद पैसे खर्चे होते हैं वीज़ा के लिए, वो उस कंपनी के लिए काम करने का पाबंद नहीं होता। वो कंपनी उसे इजाज़त देती है कि आप किसी भी और कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। तो इसे आज़ाद वीज़ा बोलते हैं क्योंकि वो कैंडिडेट जो है उस कंपनी का पाबंद नहीं होता, वो कहीं पर भी जॉब कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस है आज़ाद वीज़ा और एक कंपनी के वीज़ा में। अगर ऑफिशियली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन दोनों वीज़ों में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन सिर्फ इसमें जो आज़ाद वीज़ा होता है उसमें कैंडिडेट खुद पैसे पे करता है, जबकि जो दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसमें कंपनी खुद पे करती है। ये बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों वीज़ों में। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आज़ाद वीज़ा ख़त्म हो जाए जो जिसकी मियाद 2 साल होती है तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होता है। देखें, जैसे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का होता है इसी तरह से आज़ाद वीज़ा भी 2 साल का होता है। लेकिन जब 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं और अगर एक कैंडिडेट के पास आज़ाद वीज़ा नहीं है, कंपनी का ऑफर्ड वीज़ा है, तो वो कंपनी दोबारा से उसका वीज़ा रिन्यू कर देती है अपने एक्सपेंस पे। लेकिन अगर किसी के पास आज़ाद वीज़ा है तो जब 2 साल मुकम्मल होते हैं तो उसका जो स्पॉन्सर होता है, जिस कंपनी का उसका वीज़ा होता है, वो कंपनी उससे पूछती है कि आप वीज़ा रिन्यू करवाना चाहते हैं या आप किसी और कंपनी से वीज़ा लेना चाहते हैं। तो वो फिर कैंडिडेट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो उसी कंपनी से दोबारा वीज़ा लेता है खुद पैसे पे करके, या उसकी कहीं और जॉब हो जाती है जहाँ उसको कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करे। तो ये उस कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलें तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि आजकल के हिसाब से 6 से 6,500 दिरहम तक एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की कॉस्ट आती है। लेकिन जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं, चूँकि वो हर साल अपनी रिन्यूअल की फ़ीस भी पे करती हैं, यहाँ पे जो भी कंपनी बनती है उसका जो ट्रेड लाइसेंस है वो हर साल उनको रिन्यू कराना होता है। उसकी फ़ीस डिपेंड करती है कंपनी के साइज़ पे कि उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने वर्कर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए कंपनी उस रिन्यूअल की फ़ीस पूरी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेती है उन लोगों से जो उनसे आज़ाद वीज़े लेते हैं। अगर वीज़ा के ऊपर 6 से 6,500 दिरहम का खर्चा आता है तो कंपनी उससे आजकल के हिसाब से तकरीबन 9,000 से 10,000 दिरहम तक ले सकती है। ये मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है उस कंपनी पे जो कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रही है। आगे चलें तो हम ये देखते हैं कि आज़ाद वीज़ा के ऊपर आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं। जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो कभी भी आज़ाद वीज़ा के ऊपर आपको काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगी, ठीक है। जो छोटी कंपनीज़ होती हैं
وہ آپ کو الاؤ کریں گی آزاد ویزا کے اوپر کام کرنے کے لیے۔ آزاد ویزا کا مطلب یہ کہ آپ کا ویزا کسی اور کمپنی کا ہوگا جن سے آپ نے ویزا پرچیز کیا ہے، اور کام آپ ان کی کمپنی میں کریں گے۔ تو یوزلی جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتی ہیں، جو بڑی کمپنیز ہیں وہ کبھی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ تو فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی بھی کمپنی سے آزاد ویزا خریدا ہے تو اس کے بعد آپ یہاں آ سکتے ہیں، اور آپ 2 سال کے لیے لیگل ہیں، 2 سال آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ اور اس دوران آپ فار ایگزامپل یہاں پہ کچھ کمپنیز ہیں جو کہ یہاں پہ میوزک کانسرٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میوزک کانسرٹ کا پورا ایک سیٹ اپ لگانے کے لیے وہاں پہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ہیلپرز چاہیے ہوتے ہیں، ٹیکنیشینس چاہیے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ایک کینڈیڈیٹ یہاں پہ موجود ہے جس کے پاس آزاد ویزا ہے، وہ ان سے کانٹیکٹ کر کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے پاس جا سکتا ہے، اور ڈیلی ویجز کے اوپر ان کے پاس کام کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ڈیلی ویج کا جو نام ہے وہ یہ ہے کہ 100 درہم ایک ہیلپر کو پر ڈے دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایک میوزک کنسرٹ کا سیٹ لگانے کے لیے وہاں پہ ہیلپ کر رہا ہے تو اس کو 100 درہم صبح سے شام تک جب تک اس کا کام ختم ہوگا تو اس کو 100 درہم پر ڈے کے حساب سے ملیں گے۔ یہ 100 درہم وہ ہے جو مور دین 90% مارکیٹ میں چلتا ہے، کہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو میوزک کانسرٹس کا بتایا، اسی طرح سے یہاں پہ موونگ کی کمپنیز ہیں، جیسے کہ پاکستان میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ گھر شفٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو شفٹنگ کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے کہ جو لوگ ہیں گھر والے وہ خود بالکل بھی کچھ کام نہیں کرتے، بلکہ موونگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ A to Z سارا گھر جو ہے وہ شفٹ کرتی ہیں۔ تو اس میں لوگ جا کے ڈیلی ویجز پہ کام کر سکتے ہیں، جہاں پہ ان کو صبح سے شام کام کرنے کے بعد 100 درہم ملے گا۔ اسی طرح سے کوئی پروجیکٹ ہے، جیسے کہ کوئی ایگزیبیشن ہے جو 2 مہینے 3 مہینے تک چلنی ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ آزاد ویزا والا جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کر کے ڈیلی ویجز کے اوپر ان کے ساتھ کام کر سکتا ہے، اور جو بھی ڈیلی ویج ان کے ساتھ ان کی طے پائے وہ اس کو پر ڈے کے حساب سے ملے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ آزاد ویزے کی قانونی طور پر کیا حیثیت ہے۔ عام طور پر UAE میں یا دبئی میں کوئی بھی شخص جس کمپنی میں جاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ویزا اسی کمپنی کا ہونا چاہیے، کسی دوسری کمپنی کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک قانون ہے UAE میں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک آزاد ویزا ہے کسی بھی کمپنی کا اور آپ دوسری کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، ایک پیپر ہے وہ جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے، اور وہ بیسیکلی NOC لیٹر کہلاتا ہے۔ اس کی فیس 500 درہم ہوتی ہے۔ وہ لیٹر اگر آپ لے لیں تو اس کے بعد آپ چاہے کسی اور کمپنی کے ویزا ہولڈر ہوں، آپ ایک دوسری کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں۔ آزاد ویزا کیا آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کو یہاں آنے کے بعد ملے گا؟ اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ دونوں آپشنز موجود ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ وزٹ ویزا لگوائیں UAE کا، اور اس پہ آپ دبئی یا UAE میں کسی بھی اسٹیٹ میں آئیں، اور یہاں آنے کے بعد آپ کوئی اسپانسر پہلے سے ڈھونڈ لیں یا یہاں پہ آ کے ڈھونڈیں، اور آپ لوگوں کے درمیان میں جو بھی پرائز طے پائے اس کے مطابق آپ اس سے ایک آزاد ویزا لے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ہی بیٹھے ہیں اور آپ کا کوئی جاننے والا جس کی کمپنی UAE میں ہے اس سے آپ بات کریں گے اور وہ آپ کو پاکستان میں ہی آپ کا ویزا بھجوائے گا۔ پاکستان میں آپ کو اس ویزے کے اوپر ایک پروٹیکٹر کروانا پڑے گا جو کہ غالباً اسلام آباد سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ UAE میں انٹر ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک آزاد ویزا ہوگا جس کی میعاد 2 سال ہوگی۔ اگر ان دونوں آپشنز میں سے کاسٹ کی بات کریں تو جو آپ ویزا یہاں پہ وزٹ ویزا پہ آنے کے بعد لگوائیں گے، ظاہر ہے اس پہ آپ کا خرچہ زیادہ آئے گا، کیونکہ ایک تو آپ وزٹ ویزا کے پیسے پے کریں گے، اس کے بعد جب آپ یہاں پہ موجود ہوں گے تو آپ کا جو ویزا کی کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ وزٹ ویزا کے ہوتے ہوئے اگر آپ امپلائمنٹ ویزا پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک بار UAE سے آؤٹ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ دوبارہ ان کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہی آپ کا ان آؤٹ ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک الگ سے فیس پے کرنی ہوتی ہے جو کہ تقریباً 550 سے 600 درہم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ وزٹ ویزا پر آنے کے بعد یہاں پہ رہتے ہوئے آزاد ویزا لیتے ہیں تو اس کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی بنسبت اس کے کہ جو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آزاد ویزا لیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ جو بھی تھوڑی ہائی پوزیشن کی جابز ہیں، مینیجریل لیول کی جابز ہیں یا ایون یا اسسٹنٹس کی جابز ہیں، ان کے لیے کبھی بھی آپ کو وہ دوسری کمپنی کے ویزا پہ الاؤ نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس اپنی کمپنی کا ہی ویزا ہونا چاہیے جس کمپنی میں آپ جاب کریں گے۔ جو میں نے آپ کو جابز بتائی ہیں جو کہ آپ ڈیلی ویجز کی بیس پہ کر سکتے ہیں، وہ صرف جابز ہیں جو کہ آپ آزاد ویزا کے ہوتے ہوئے کسی بھی کمپنی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر آپ کچھ مینیجریل لیول کی جابس دیکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ آزاد ویزا پہ نہیں کر سکتے. وہ آپ کا جس کمپنی میں بھی آپ جاب کر رہے ہوں گے اس کمپنی کے آفرڈ ویزا پہ ہی آپ کام کر سکتے ہیں. آزاد ویزا کے اوپر میں نے آپ کو ڈیلی ویجز کا کانسیپٹ بتایا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے کتنی انکم کما سکتے ہیں تو ایک ایوریج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک مہینے میں 30 دن ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور یہاں کے کام کے حساب سے اگر آپ اچھے لنکس بنا لیتے ہیں تو آپ 20 سے 25 دن ڈیلی ویجز پہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو 100 درہم کے حساب سے ڈیلی ویج ملتی ہے تو آپ 2000 سے 2500 درہم پر منتھ کما سکتے ہیں اپنے آزاد ویزا پہ. 2500 درہم کے آس پاس یعنی کہ آپ کی انکم ہو سکتی ہے ہر مہینے کی. یہ وہ انکم ہے جو کہ آپ آزاد ویزا لینے کے بعد یہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے ہیں اور آپ کسی بھی کمپنی میں ایز اے ڈرائیور جاب کرتے ہیں تو جو ڈرائیور ہے اس کی ڈیلی ویج زیادہ ہوتی ہے. ایک ہیلپر کی ڈیلی ویج آلموسٹ 100 درہم ہوتی ہے جبکہ ایک ڈرائیور کی ڈیلی ویج 120 سے 130 درہم تک ہوتی ہے. تو اس طرح اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس آ جائے تو آپ کی جو انکم ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو آپ نے آزاد ویزا 2 سال کے لیے لیا ہے اس دوران آپ نے اس ویزا کے پیسے بھی پورے کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ظاہر ہے کچھ سرپلس بھی کمانا ہے جو آپ اپنے گھر بھیج سکیں اور یہاں پہ آپ اپنے خرچ کے لیے بھی استعمال کر سکیں. دوسری طرف اگر آپ کو ایک کمپنی ویزا خود آفر کرتی ہے فری آف کاسٹ اور آپ کو ساتھ میں جاب دیتی ہے، فار ایگزامپل اگر وہ آپ کو 2000 درہم کی سیلری پہ جاب دیتی ہے تو آپ کو اس کے ویزے کے پیسے پے نہیں کرنے ہوں گے. وہ 2000 درہم جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کے پاس ہی آئے گا، آپ اس میں سے گھر بھی بھیج سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ وہ جابز ہیں جو کہ ہائی پوزیشنز کی نہیں ہیں. میں نے اس حساب سے سیلری بتائی ہے اور اس حساب سے آپ کو ڈیلی ویجز بتائی ہیں کہ 2000 درہم یا 2500 درہم جو کہ ہائی پوزیشنز کی نہیں ہوتی، ایک بلو کالر جابز ہیں، ان کی یہ انکم ہوتی ہے منتھلی. تو دوستو یہ تھی آزاد ویزا کے متعلق انفارمیشن. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو مزید انفارمیشن آپ کی ضرورت کے مطابق لازمی دیں گے. اسی طرح سے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو وائٹ کالر جابز جو کہ یو اے ای میں دبئی میں ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دیں گے. کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ یہاں پہ یو اے ای میں رہتے ہوئے یا پاکستان میں رہتے ہوئے ان پہ جاب سرچ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی ویڈیو ختم کریں گے. ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.